نعمت کے بارے میں اصول یہ بیان فرمایا کہ اس کو استعمال کرنے میں فضول خرچی سے بچو، ضائع نہ ہونے دو۔ اللہ جل جلالہ کی کسی نعمت کو ضائع مت کرو، بلکہ اس کو احتیاط کے ساتھ استعمال کرو۔ صرف پانی کی بات نہیں ہے، کھانے میں بھی یہی مسئلہ ہے۔ کھانا کھاؤ تو اتنا نکالو پلیٹ میں جتنا کھا سکو، یہ نہیں کہ الٹ لیا، انڈیل لیا پلیٹ میں جو کچھ ہے ہوس کے مارے سب کچھ، اور اس کے بعد کھایا گیا نہیں، تو جو باقی بچ گیا وہ نہ تمہارے کام کا نہ کسی اور اللہ کے بندے کے کام کا۔ آج ہمارے ہاں دعوتوں میں اور ہوٹلوں میں جو کھانا ضائع ہوتا ہے، کھانا روز بلا ناغا 2 وقت اور 3 وقت جتنا ضائع ہوتا ہے، اس کا اگر حساب لگایا جائے تو بستیوں کی بستیاں بھوکوں کا پیٹ بھرا جا سکتا ہے اگر اس کو صحیح استعمال کر لیا گیا ہوتا۔ جس دنیا میں ہزارہ افراد بھوکے مر رہے ہوں، وہاں ٹنوں اور منوں کے حساب سے غذائیں ضائع ہو رہی ہیں، دعوتوں کے اندر اور ہوٹلوں کے اندر اور دوسری جگہوں پر، گھروں کے اندر۔ اب تو گھروں کے اندر کیا ہو گیا کہ کھانا جتنا، اس بات کا لحاظ ہی نہیں ہے بالکل کہ بھئی کھانا میں اتنا نکالوں جتنا کھا سکوں، بلکہ احتیاط یہ ہے کہ کم نکالے، پھر اور ضرورت پیش آئے اور ڈال لیں۔ لیکن ہوتا کیا ہے کہ اکٹھا اٹھا کر اڈیل لیا۔ اور دعوتوں میں آج کل جو دعوتیں ہو گئی ہیں وہ ایسی جس میں آدمی خود نکالتا ہے کھانا، تو اس میں تو یہ منظر جو ہے وہ ہر ایک آدمی دیکھتا ہے کہ ایک مرتبہ چونکہ اٹھا کے لانا ہے کھانا دعوتوں سے، کھانا ایک جگہ چنا ہوا ہے، لوگ اپنے اپنی پلیٹوں میں کھانا لے کر آ رہے ہیں، بھر بھر کر لا رہے ہیں، تو اب نکالنے والے کی فکر یہ ہے کہ مجھے دوبارہ نہ آنا پڑے، لہذا وہ سارا جو کچھ ہے وہ اکٹھا پلیٹ میں بھر لیا، اس کو جتنے امکان ہو سکتے تھے جتنی چیزوں کے کھانے کا وہ ساری کی ساری اٹھا کر اور پلیٹ میں اس کو لبالب بھر لیا۔ اب جب بیٹھے کھانے تو ظاہر پیٹ ہی تو ہے، وہ جتنا کھا سکے وہ کھا لیا، اور باقی جو ہے وہ اتنا بری حالت میں، گندی حالت میں، بدنما حالت میں وہ پلیٹ میں چھوڑ دیا۔ حالانکہ اگر دیکھا جائے کہ جو پلیٹ میں چھوڑ دیا ہے اگر وہ احتیاط سے استعمال ہوتا تو کم از کم ایک آدمی کا پیٹ بھر جاتا، کسی ایک بھوکے کا پیٹ بھر جاتا۔ لیکن وہ کیا ہوگا کہ جب وہ پلیٹیں بچی ہوئی اکٹھی کی جائیں گی تو ساری کچرے کے ڈھیر میں پھینکی جائیں گے۔ اللہ کا رزق، اللہ جل جلالہ کا رزق، ایسا رزق کہ جس میں پتہ نہیں کائنات کی کتنی قوتیں صرف ہو کر تمہارے لیے لایا گیا تھا، اس کو تم نے ڈال دیا بے قدری کے ساتھ اور اہانت کے ساتھ، اس کو کچرے کے ڈھیر میں تبدیل کر دیا۔ یہ حالت ہو رہی ہے، کیوں ہو رہی ہے؟ اس واسطے کہ جناب نبی کریم سرورت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات اور تعلیمات کی طرف دھیان نہیں۔ اگر ہر آدمی یہ اہتمام کر لے کہ بھائی اتنا نکالوں گا جو کھا سکے، اور اس کے بعد پھر اگر ضرورت پیش آ گئی اور لے لوں گا، تھوڑا اتنا ہی تو ہے کہ اٹھ کے جانا پڑے گا تھوڑی دیر کو، پھر لے کے آ جاؤں گا، کون سی قیامت آ جائے گی، کون سا آسمان ٹوٹ پڑے گا۔ لیکن صرف اس لیے ہوس کے مارے اٹھا کے ڈال لیتے ہیں، یہ گناہ ہے بالکل، یہ کوئی محض اتنی بات نہیں کہ بے تہذیبی ہے، گناہ ہے یہ۔ اللہ تعالیٰ کی نعمت کو اس طرح ٹھکرانا، اللہ تعالیٰ کی نعمت کو اس طرح ضائع کرنا، اور پوری قوم مبتلا ہے اس گناہ میں کہ اللہ کا رزق جو ہے وہ اس طرح بے حرمتی کا شکار ہو رہا ہے اور ضائع ہو رہا ہے۔ دو گناہ ہیں، ایک تو ضائع ہونے کا کہ اللہ کا رزق ضائع ہوا، دوسرا گناہ بے حرمتی کا۔ بھائی روٹی ہے، گوشت ہے، اللہ کا رزق ہے، وہ اٹھا کے کچرے کے ڈھیر میں ڈال دیا تو بے حرمتی نہیں ہے تو کیا ہے، کیا ہو؟ یہ جو ہمارے اکثر لوگوں کے دل میں یہ بات آتی رہتی ہے
کہ بھئی لوگوں کو جادو ٹونے ہوتے رہتے ہیں، کسی کو جادو ہو گیا، کسی پر آصف کا اثر ہو گیا، کسی پر کیا ہو گیا، لوگ پریشان رہتے ہیں. اور جب کسی عامل کے پاس جاؤ تو کہتا ہے، کوئی کہتا ہے تمہارے اوپر جادو ہو گیا، کوئی کہتا ہے آصف ہو گیا تمہارے اوپر. تو لوگ یہ عام طور سے دل میں خیال آیا کرتا. میں نے بھی ایک مرتبہ اپنے والد ماجد حضرت والد صاحب سے عرض کیا کہ حضرت یہ جب بھی کسی عامل کے پاس جاؤ تو وہ کٹھے بتا دیتا ہے کہ تمہارے اوپر جادو ہو گیا، تمہارے پر سحر ہو گیا، تمہارے پر آصف ہو گیا. تو اس پر حضرت والد صاحب نے فرمایا کہ یہ جس چیز کو سحر کہتے ہیں عامل لوگ، تو اس کے لیے ضروری نہیں کہ کوئی جادو کرائے تب ہو، بلکہ بعض افعال کے خواص ہوتے ہیں، بعض افعال کی خاصیتیں ہوتی ہیں، اس سے خود بخود بھی ہو جاتا ہے، جادو جیسا اثر ہو جاتا ہے. اس کی مثال یہ دی کہ جیسے یہ جو انسان کے اپنے جسم سے گرنے والے جو اجزاء ہوتے ہیں، ناخن، بال کٹے، بال کاٹے، ناخن کاٹے اور لے جا کر گندگی کی جگہ پہ ڈال دیے، بعض اوقات اس کا بھی اثر ہو جاتا ہے. اسی طرح کھانا جو بچا اور بچا ہوا کھانا جو ہے وہ گندی جگہ پر ڈال دیا، ناپاک جگہ پر ڈال دیا، تو ناپاک جگہ پر ڈال دینے کے نتیجے میں بھی بعض اوقات اس قسم کے اثرات ہو جاتے ہیں، جیسے سحر کے اثرات. تو آج جو دیکھ رہے ہو پریشانیوں میں کون آدمی ہے جو یہ کہہ کہ میں اطمینان سے ہوں؟ ہر ایک آدمی کو کچھ نہ کچھ پریشانی لگی ہوئی ہے، کچھ نہ کچھ روگ لگا ہوا ہے. اور عاملوں کے پاس جا کر دیکھو ٹھٹ کے ٹھٹ لگے ہوئے ہیں کہ لوگ جو ہے وہ پریشان ہے کہ صاحب کوئی جادو ہو گیا، ہمارے پر ٹونا ہو گیا، خدا کیا ہو گیا. تو ہوتے ہوں گے جادو ٹونے بھی، لیکن یہ جو خود جادو ٹونا کر رکھا ہے، اللہ کے رزق کی بے حرمتی، اللہ کے رزق کی ناقدری اور اس کو اس طرح پھینک دینا، ڈال دینا، اس کے نتیجے میں بھی یہ ساری باتیں پیدا ہوتی ہیں. تو یہ اس چیز نے ہمارے معاشرے کو ایک اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی ناقدری کرنے والا معاشرہ بنا دیا.